وہ سورہ مائدہ کی 35ویں آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ چونکہ یہ اس سلسلے کی آخری لیکچر ہے، اور آنیسٹلی اس ٹاپک کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ تقریباً 26 سے 30 آیتیں ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کس انداز سے دیکھتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکسیس کی ڈیفینیشن، کرائیٹیریا اور ریوارڈ بیان کیا ہے، اور اسی کے اوپر جو مجالس کا سلسلہ تھا اسی کے اوپر ہوا، اور ان میں سے چند ایک آیتیں لے کے ہم نے ڈسکشن کی، لیکن تقریباً 20 آیتیں رہ گئیں جن کے اوپر بات نہیں ہو سکی، اور 20 آیتیں ایک دن میں اگر میں صرف آیتیں ان کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک لوگوں کو بات سمجھ نہ آئے، ان تک ان کے ذہن میں بات پہنچے نہیں، اس اسپیچ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تھوڑی سی بھی بات اگر لوگوں کے ذہن میں رہ جائے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو ولید نے ابھی کہی، برادر ولید نے، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو چھٹے امام نے روایت کی کہ ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہا کہ آپ کے لیے ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے بھائی کے لیے ایسے ہو جیسے اگر وہ تمہاری جیب سے کچھ پیسے نکال لے تو تم اسے کچھ نہ کہو۔ یہی اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت میں نے پہلے ایک مجلس میں بیان کی ہے، جس کے اندر امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفصیل بتائی کہ جس کے اندر کہا گیا ہے کہ ان کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب کسی نے دریافت کیا کہ یہ کس کے شیعوں میں سے بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اماموں نے تفسیر میں بتایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت و آسمان زمین و سماوات دکھائے، اور ان ملکوت میں نشانیوں میں یہ تھی کہ انہوں نے کچھ انوار کو دیکھا جو آسمان میں بیچ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سے انوار ہیں جو بہت زیادہ چمک رہے ہیں، تو بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ محمد و آل محمد ہیں اور یہ پنجتن 5 ہیں۔ کہا یہ ان کے ساتھ کون سے نور ہیں جو ان 5 انوار کے ساتھ ہیں، کہا کہ یہ ان کی اولاد میں سے 9 امام ہیں جو ان کے بعد ایک کے بعد ہادی، ایک کے بعد ایک ولی ہوں گے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو باقی سارے انوار ان 14 کے گرد ہیں یہ کون ہیں؟ کہا یہ شیعان علی ابن ابی طالب ہیں جو وہاں پہ ان کے گرد ہیں۔ تو پوچھا حضرت ابراہیم نے کیا میں ان کے شیعوں میں سے ہو سکتا ہوں؟ یہاں پہ ایک روایت ختم ہوتی ہے، پھر چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام نے کہا کیا ہم سے تم محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، کیا تم اپنے بھائی کے اوپر خرچ کرنا پسند کرو گے یا اپنے اوپر خرچ کرنا پسند کرو گے؟ اس نے جواب دیا میں اپنے اوپر خرچ کرنا پسند کروں گا۔ تو امام نے کہا تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے شیعہ ہو، اور جب تک ہم مکمل طور پہ شیعہ نہ بن جائیں، اور بظاہر صرف 1-2 بندے نہیں، ایک کریٹیکل ماس شیعہ نہ بن جائے، اس وقت تک ہمارے اوپر یہ ایک افسانوی کہانی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اگر انتظار کر رہے ہیں امام کا تو ہم اپنے ایکشن سے دکھائیں کہ ہم واقعی سیریس ہیں اس معاملے میں، انتظار میں، جو کہ امام نے کہا کہ سچا انتظار اس آدمی کی طرح ہے کہ جو جنگ کے میدان میں، یہ مجلس میں بات کی کہ امام کا پہلے امام نے، امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، کہ وہ شخص جو ہمارے راستے میں انتظار کرتا ہے، ہماری اس حکومت کا جو آنے والی ہے، اور دل سے انتظار کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جنگ میں وہ کٹا ہوا ہو اس کا جسم، خون بہ رہا ہو، اور اس خون کے عالم میں وہ زمین کے اوپر لوٹ رہا ہو۔ یہ اس کے جہاد کی مثال ہے جو ہماری راہ میں سچا انتظار کرتے ہیں۔
یعنی وہ سچے شیعہ ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ ایک ایک لمحہ اتنی قلق سے گزرتا ہے کہ وہ انتظار رہتے ہیں کب آئیں گے امام، اور اپنی زندگی اس طرح بسر کرتے ہیں کہ امام کا کوئی حق ان کے اوپر نہ رہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ان کے اوپر نہ رہے، کہ امام آئیں اور ہم ان کو جواب نہ دے سکیں، ان کو سلام نہ کر سکیں کہ ہم ان کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بہنیں یہاں پہ امام آئیں اور پردے میں نہ ہو، اور اس وقت کیسے ہم حضرت زینب کے بارے میں کہیں گے کہ ہم انہیں فالو کرتے ہیں، یا ہمارے بھائی ایسی جگہ کے اوپر پارٹیز میں انوالو ہوں، یا پھر نماز نہ پڑھی ہو، یا پھر ایسے تعلقات میں انوالو ہوں جو الاؤڈ نہیں، اور پھر انتظار کر رہے ہوں، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ سوچا کہ اس ایگزامپل کو جو ٹاپک تھا اسے ریپ اپ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس ٹاپک کو آگے کی مجالس میں کنٹینیو کیا جائے، لیکن کسی طریقے سے ایک فریم ورک دیا جائے جس کے اندر سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ سکسیس کے لیے۔ اور اس کے لیے جو بہترین مثال میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے سکسیس ایک ٹرائیپوڈ کی طرح ہے۔ اب یہ ٹرائیپوڈ ہے ہمارے سامنے جی، اس ٹرائیپوڈ کی 3 اسٹول ہیں، اگر سکسیس اوپر ہے تو جب تک اس کے تینوں پاؤں اسٹرانگ نہ ہو اور اس کی فاؤنڈیشن جہاں پہ کھڑا ہے وہ اسٹرانگ نہ ہو، اس وقت تک ہم لوگ ایک فاؤنڈیشن اسٹرانگ ٹرائیپوڈ نہیں بنا سکتے سکسیس کا۔ تو وہ کیا ایلیمنٹس ہیں؟ سب سے پہلے اور بہت دفعہ جس کا ذکر ہوا ہے فاؤنڈیشن، وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ الہی، چاہے سورہ لقمان کی ہم نے بات کی، چاہے سورہ بقرہ کی بات کی، جس میں اللہ تعالیٰ کلیئر کہتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں۔ تو سب سے پہلا ایسپیکٹ ہے تقویٰ۔ تقوی کی بیس کے اوپر آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے، ایک بار صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد اور تقوی کی مثال اس مٹی کی طریقے سے ہے کہ اگر آپ کی مٹی اچھی ہوگی تو اس کے اندر سے پودا اچھا نکلے گا، اگر مٹی خراب ہوگی، صحرا کی ہوگی، خراب ہوگی، اس کے اندر سے پودا نہیں نکلے گا۔ اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا تو آپ کے رزلٹ، آپ کے ایکشنز کا رزلٹ نہیں نکلے گا۔ تو سب سے پہلے انسان کے پاس تقویٰ ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل جگہ کے اوپر بیان کیا۔ اور اس سے یہ ضروری ہے جاننا کہ سکسیس، جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سکسیس کی ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے۔ تقویٰ اس لیے ضروری نہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے کالج میں جاتا ہے، وہ اس کے اسکول میں پارٹی ہوتی ہیں، اسے بتایا جاتا ہے کہ نیٹ ورکنگ اگر نہیں کرو گے تو پھر کس طریقے سے آگے بڑھو گے۔ دنیاوی لحاظ سے کوئی اسے کہتا ہے کہ نہیں، تھوڑی سی نیٹ ورکنگ کے لیے تھوڑی سی سوشل ڈرنکنگ ہو جانی چاہیے، یہ چیزیں ہو جانی چاہیے، لیکن اگر متقی ہے تو اس کی ڈیفینیشن دنیاوی سکسیس اپیرنٹلی نہیں ہے۔ اس کی ڈیفینیشن جو قرآن مجید میں سکسیس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ آپ جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت کی طرف لے جائے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشن قرآن مجید میں بتائی ہے۔ اس ڈیفینیشن تک پہنچنے کے لیے جو فاؤنڈیشنل کیٹیگری ہے وہ ہے تقویٰ۔ اب آپ کے ٹرائیپوڈ کی جو کنڈیشن ہے، جو اینڈ ریزلٹ ہے، وہ ہے جنت اور جہنم سے بچنا۔ اس کا پہلا فاؤنڈیشن ہے تقویٰ، اس کا پہلا لیگ جو ہے ٹرائیپوڈ کا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن۔ اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کس طرح بنایا جائے۔ اس کی بہت سے ایسپیکٹس اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتائے ہیں۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرو۔ اپنے سورہ مومنون میں کلیئرلی بتایا قد افلح المومنون، یعنی کہ وہ فلاح پا گئے جو مومن ہیں، جن کا ایمان اسٹرانگ ہے۔ پھر اس کے بعد عبادت، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن کے لیے عبادت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وہ لوگ فلاح پا گئے جو رکوع کرنے والے ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں۔ پھر تیسرا ہے اس پوائنٹ کا کنیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ کی کنٹینیوس ریممبرنس، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔
جب آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے ذہن میں تقویٰ کی وہ کیپیبلٹی پرووائڈ کرے گا جس سے آپ برائی سے بچتے رہیں گے. چوتھا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ. آج جو سورہ جمعہ میں جمعے کی نماز میں بیان کی گئی سورہ تحریم کی 8ویں آیت ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ توبۃ النصوحہ پوائنٹ کرو. توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا, امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ لوگ جو مجھ سے کنٹینیوس استغفار کرتے رہتے ہیں. اور توبۃ النصوحہ وہ ہے کہ ایک بار توبہ کریں کہ ہم نے غلطی کی, اس کے بعد اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ نہ کیا جائے. تو یہ چوتھی بات. اور آخری بات اوبیڈینس, کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت, کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس چیز سے رک جائیں, جس چیز کو کہا کہ فالو کریں اس چیز کو فالو کریں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سکسس کرائٹیریا بتایا کہ وہ لوگ جو رسول کو فالو کرتے ہیں اور رسول کی عزت کرتے ہیں اور رسول کے ساتھ جو کتاب اور نور آیا ہے اس کو فالو کرتے ہیں, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو کتنی چیزیں ہو گئی آپ کی پہلے کنیکشن کی. ایک ہے ایمان, آپ کا ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر ایمان اسٹرانگ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کا دل بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کو دل کا, آپ کو ضروری نہیں ہے پوچھنا ہر کسی سے, آپ کا دل خود بولے گا. تقوی فاؤنڈیشن, پہلے پلر کنیکشن ود اللہ. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوگا ایمان کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کو کنٹینیوس ریممبرنس کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کے ساتھ کہ جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں, جس چیز کے بارے میں کہا ہے اس کو فالو کریں. یہ 5 چیزیں ایک آپ کے کنیکشن کو اسٹرانگ کریں گی اللہ تعالیٰ سے. صلو علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سیکنڈ جو لیگ ہے, اگر سیکنڈ لیگ کو ہم ڈیفائن کریں, ایک لیگ ہو گیا کنیکشن. سیکنڈ لیگ جو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اس طرح کیٹیگرائز کیا جائے تمام ورسز کو, تو وہ ہے اپنے آپ کو کلٹیویٹ کرنا, اپنے آپ کو پاک کرنا, اپنے آپ کو اس قابل کرنا, پیوریفائی کرنا. اور اس کے اندر 5 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں. اس کے اوپر مجالس میں ہم نے بات کی کہ جس نے سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نفس کو بنایا, اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کو رکھ دیا, وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. وہ ناکام ہوا جو اپنے نفس کی برائی کے نیچے دب گیا. تو سب سے پہلے اپنے نفس کو پیوریفائی کرنا, کیونکہ نفس برائی کی طرف بلاتا ہے. اور اسے تزکیہ کیسے کریں گے؟ جب آپ اپنے نفس کے خواہشات کو ماریں گے. فار ایگزامپل, دن میں تھکے ہوئے ہیں, فجر کا ٹائم ہے, نیند آ رہی ہے, نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ, آپ نے اپنے نفس کو مار کے فجر کے لیے اٹھے, نفس کمزور ہوا, آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا. اسی طریقے سے آپ کہیں پہ پارٹی میں گئے ہوئے ہیں, آپ کو دوست وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ یہ چیز یہ پی لو, کیا فرق پڑے گا, کوئی دیکھ نہیں رہا. آپ نے نہیں پی, وہاں پہ سب لوگوں کو ہوتے ہوئے, تو آپ نے اپنے نفس کو اسٹرانگ کیا جب آپ نے اپنے خواہشات کو مارا. روزہ رکھا آپ نے, آپ کا نفس آپ کو کہتا ہے کہ نہیں کوئی دیکھ نہیں رہا, تھوڑا سا کھانا کھا لو, تھوڑا سا پی لو. آپ نے نہیں پیا تو آپ نے اپنے نفس کو مارا اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا. تو یہ سب سے پہلے کہ اپنے آپ کا تزکیہ کریں. اسی وجہ سے روزے ہم پہ واجب کیے گئے تاکہ ہم لوگ اپنے نفس کے تزکیے کی طرف جائیں. دوسرا یہ کہ پیشنس اور اسٹیڈفاسٹنس, یعنی کہ اپنے آپ کو صبر میں بہت آگے تک لے کے جائیں. جب لوگ آپ سے برا کہیں تو آپ صبر کریں اور آپ نے دین کے اوپر صبر کریں. یہاں تک کہ امام سے روایتیں ہیں کہ اس صبر سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ صبر کر کے بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں. اس صبر سے مراد یہ کہ جس زمانے میں لوگ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور آپ جو ہیں اہل بیت کے راستے پہ ہوں, اور وہ مشکل راستہ ہو کیونکہ ہر کوئی اس راستے سے دور ہے, اور آپ سے سوال اٹھایا جائے, اس زمانے میں آپ صبر کریں اور ثابت قدم رہیں, اس امید میں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرج آئے گی اور اہل بیت کی وہ حکومت آئے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ دوسری چیز.
تیسری کہ اپنے اندر کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہم سب دور کریں. جس نے اپنے آپ کو اس کمزوری سے بچایا, قرآن مجید کی آیت ہے, جس نے اپنے آپ کو نفس کی کنجوسی سے بچایا وہ فلاح پا گیا. نفس کی کنجوسی کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے اوپر, لوگوں نے دین کے راستے میں خرچ نہیں کیا, اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کیا, اپنے آپ کو جو ہے غریبوں کے لیے نہیں نکالے پیسے, اپنے لیے کنجوس ہو کے رکھے رہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عجیب سی چیز ہے جو ہم سب کو, میں ایک مثال آپ لوگوں سے شیئر کروں گا, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں. اسلام جو دین ہے یہ ایک بہت ہی کاؤنٹر انٹیوٹیو ریلیجن ہے, خاص طور پہ اگر آپ اہل بیت کے اور سچے اسلام کے راستے میں جائیں. یہ بہت زیادہ نیچرل نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ کی کیا زندگی کے تمام پرابلم سالو ہو گئے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اگر اللہ ہے تو کیوں نہیں اپنے سائن دکھاتا. یہ بہت سے جو ہیں دنیا میں سوال, ایتھیسٹ وغیرہ یہ سارے سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے اپنی معرفت کے ساتھ, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے سائنس نظر آئیں گے. کاؤنٹر انٹویٹو کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس $100 ہے, اس نے وہ $100 یا $1000 ہے یا $1,00,000 ہے یا $1,000,000 ہے, جو بھی اماؤنٹ ہے, اس نے اس اماؤنٹ کو کہیں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے. وہ انویسٹمنٹ سے اسے 5% 10% انٹرسٹ آتا ہے. اس کے اوپر انٹرسٹ کے اوپر ابھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. لیکن اگر اس کے پاس جو بھی پیسے آتے ہیں, وہ پیسے اگر اس میں سے وہ 10,000, 1,00,000 میں سے 10,000 یا 20,000 اگر خمس ہے وہ دے دیتا ہے, تو تھیوریٹیکلی اس کے پیسے کم ہو گئے. اب وہ یہ سوچے گا کہ یار اگر میں دے دوں گا تو میرے پاس جو پہلے پیسے انکم آتی تھی وہ کم ہو جائے گی, کم آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تم دو گے تو میں بڑھاؤں گا. لیکن بڑھانا لاجیکل نہیں, کیسے بڑھیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کس طریقے سے یہ بڑھتا ہے. اور یہی چیز اگر آپ سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر یا دوسری جگہوں کے اوپر, جوئش سیکریٹ ٹو ویلتھ, تو وہ ایک بہت کلیئرلی اس میں ہے کہ ان کے پاس صدقہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کی بیس کے اوپر ان کی ویلتھ انکریز ہوتی ہے. وہ لوگ جتنا دیتے ہیں اتنا زیادہ ان کی ویلتھ بڑھتی ہے. تو تیسری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اپنے کنجوسی سے بچا, اسٹنگینس سے بچا, وہ فلاح پا گیا. چوتھا یہ کہ اپنے آپ کو, اپنی جو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کریں. ماڈسٹی اور چیسٹیٹی کو کنٹرول کریں, یعنی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان تعلقات تک رہیں, جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے ان تعلقات سے بچیں. کیونکہ جس نے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا لیا وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ فلاح پا گیا. تو اب آخری چیز اس پلر میں یہ کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بت, پاسے, شراب اور جوا یہ شیطانی کام ہے, ان سے بچو. اور دوسرے میں کہ یہ انٹرسٹ, ربا, اس سے بچو. کیونکہ ربا کی ایگزامپل یہ ہے کہ وہ لوگ جو ربا لیتے ہیں یا دیتے ہیں وہ اس طرح اٹھیں گے قیامت کے دن جس طرح انہیں جن چمٹ گئے ہوں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اور اس نے اللہ اور رسول سے دشمنی کی. تو اگر ہم اس سیکنڈ پلر کو ریکیپ کریں کہ ہم اپنے آپ کا تزکیہ کریں, ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں صبر کے ساتھ, ہم اپنے اندر کی جو فلاز ہیں جیسے کہ کنجوسی اور دوسری برائیاں ان سے بچیں. چوتھا یہ کہ اپنے آپ کو ہر برائی اور غلط رشتے سے بچائیں. اور پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شراب, جوا, بت, پالسے اور وہ چیزیں ربا جن سے منع کیا ہے ان سے بچیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ پہنچا دے گا جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تزکیے کی جانب لے کے گئے. تو اب کتنے پلرز ہو گئے؟ ایک ہو گیا کنیکشن ود دا کریٹر. ایک بار صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پہ, اور فون ذرا رکھ دیجیے 1 منٹ کے لیے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
فون ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اس میں جائے تو ایسے غائب ہو جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلتا جا رہا ہے. یہ بہت ہی یونیک چیز شیطان نے وہ کیا ہے کہ اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن جب اس کے اندر چلے جائے تو بہت ہی یونیک طریقے سے اپنے آپ کو گریویٹیٹ کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی اس طریقے سے جب امام آئے تو ان کی باتیں اس طرح سے لوگوں کو گریویٹیٹ کر لیں. صلو علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد. Just to recap before the last point, goal ہے success جو tripod کے اوپر ہے, foundation ہے تقوی, تقوی کے اوپر ہر چیز بنی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو conscious رہنا. پہلا اس کا پلر ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن, دوسرا پلر ہے اپنے آپ کا تزکیہ کرنا, اپنے آپ کو پاک کرنا, اور تیسرا پلر ہے جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, ان کے ساتھ کس طریقے کا ہمارا برتاؤ ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں, جو پرفارم کرتے ہیں گڈ ڈیڈز, جو وہ لوگ جو اپنے ذات سے, اپنے پیسے سے, اپنے خاندان سے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں, وہ دوسرا یہ کہ آپ جسٹس قائم کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل جگہ پہ کہا ہے جو لوگ ظالمین ہیں ان لوگوں کو فلاح نہیں پہنچے گی. تو آپ اپنی فیملی میں, اپنی کمیونٹی میں جسٹس قائم کریں, اور ایز اے ہاؤس ہولڈ ہیڈ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں جسٹس. جسٹس اپنی ایگزامپل سے شو کریں, کیونکہ امام علی علیہ السلام نے اس خط میں جو مالک اشتر کو لکھا تھا جب انہیں گورنر بنایا تھا کہ یاد رکھنا کہ جسٹس کو کبھی نہ چھوڑنا اور کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا, کیونکہ جو مظلوم کی دعا ہوتی ہے وہ اللہ تک بہت تیزی سے پہنچتی ہے. اور تیسرا یہ کہ اپنے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اور جو رائٹس ہیں ان کو پورا کریں, اچھی کی طرف بلائیں, امر بالمعروف کریں, برائی سے روکیں, نہی عن المنکر کریں, اور ہر طرح کے ہارم اور گناہ سے بچیں اور برائی سے بچیں, اور لاسٹ تھنگ اللہ کی راہ میں کنٹینیوسلی اسٹرگل کریں. اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف, اس کی کریشن میں ہم ہیلپ کریں گے, اس کی جو پوری کمیونٹی ہے اس میں ہیلپ کریں گے, اور جب کمیونٹی میں ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا جو کہ ہمیں ڈائریکٹلی سکسیس کی طرف لے کے جائے گا. تو اگر ہم اس سب کو ریکیپ کریں تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے فلاح حاصل کر لیں, کسی طریقے سے سکسیس حاصل کر لیں, اور وہ سکسیس یہ ہے کہ ہم اس عذاب سے جس سے ڈرایا گیا ہے اس سے بچا لیے جائیں, اور جس ثواب, جس جزا کی طرف ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ملنے والی ہے وہاں تک پہنچا دیے جائیں. لیکن یہ کہنا آسان ہے, یہ کرنا مشکل ہے. لیکن اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی, ہم میں سے ہر ایک عورت ان چیزوں کے اوپر عمل کرے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں سکسیس کے کرائٹیریا, تو فرق یہ پڑے گا کہ ہم جہاں پہ اپنے آپ کو چینج کریں گے وہاں پہ ہر کوئی مل کے اس کمیونٹی کو چینج کرے گا, اور جب وہ کمیونٹی چینج ہوگی تو ہم ایک دوسرے کے رائٹس کے اوپر عمل کریں گے. جب ہم ایک دوسرے کے رائٹس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے تو باپ اپنے بچوں کے رائٹس کا خیال رکھے گا, بچوں کے دل میں اللہ ماں کے رائٹس کا خیال کریں. ماں باپ جو مڈل ایج میں ہیں, جیسے برادر حسن نے کہا, ان کی ذمہ داری اپنے ماں باپ سے اچھے تعلقات رکھیں گے. اسی طریقے سے جب ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے اس طرح رہے گا کہ وہ اسے سچا بھائی سمجھے گا تو وہ اخوت کا معیار قائم ہوگا. جب ہم اپنی پوری سوسائٹی میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہیں گے اور اپنے فرائض کو پورا کرتے رہیں گے تو اس پوائنٹ کے اوپر آ کے ایک معاشرہ تشکیل پائے گا, جو معاشرہ آٹومیٹکلی ان مقامات اور ان پرنسپلز کے اوپر قائم ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں سکسیس دوں گا. اور ایک بندے کو سکسیس نہیں ملے گی, پورے کے پورے معاشرے ملے گی, اور جب معاشرے کو سکسیس ملے گی تو اس کے بعد اسلام کے ظہور میں زیادہ دیر نہیں رہے گی. نعرے حیدری. اس کے ساتھ میں اپنی
تقریر کو اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم نے یہ اعمال اور یہ عبادتیں اس مہینے میں انجام دی ان کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس طرح وہ چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کرتا رہے اور ہم سب کو اس وقت کے لیے تیار کرے کہ جس وقت امام علیہ السلام کا ظہور متوقع ہے اور اگر اللہ کو لگتا ہے کہ ابھی دیر ہے تو ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم ان مظلوموں کی مدد کر سکیں جس طرح وہ چاہتا ہے کیونکہ دنیا بہت ہی مشکل حالات میں ہے آپ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے دلوں کی حالت کو وہ جانتا ہے اور ہمیں جس طرح وہ چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کرے